اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 129 کے اور 130 کے مضامین میں گفتگو کی گئی۔ طلاق اور اس کے مسائل بیان کیے گئے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں رجوع کے اعتبار سے، کہ طلاق کی رجوع اور علیحدگی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن یہ دو قسمیں ہوتی ہیں ابتدائی، اور تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ پہلی دو طلاقوں کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے دوران۔ تیسری طلاق مغلظہ، پہلی دو طلاقوں کے بعد عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر نکاح کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق دے دی جائے گی، چاہے عدت میں دے دی جائے یا عدت کے بعد دے دی جائے، تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، اور وہ تب حلال ہو سکتی ہے، اس سے نکاح دوبارہ یہی شخص تب کر سکتا ہے کہ جب عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اس کے ساتھ ہم بستری کرے، ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اور اپنی کسی ریزن کی وجہ سے وہ طلاق دے دے یا پھر اس میں وہ وفات پا جائے، تو پھر اب یہ پہلا شوہر صرف ایک ہی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ پہلے شوہر کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی بیوی سے نکاح کر لے، جس کو اصطلاح شرع میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ حلالہ اس عورت کی جو پہلے والے شوہر کے لیے دوبارہ حلت کی جو ایک صورت ہے وہ ہے، اور یہ پلانڈ نہیں ہوتا۔ اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کرانے والے پر لعنت ذکر کی اور لعنت کا مستوجب قرار دیا اس کو، اور جس سے حلالہ کروایا جاتا ہے اس کو کراہے کا سانڈ قرار دیا اور یہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا۔ تو اس کا وقوع بھی نہیں ہوتا جب اس طرح پلاننگ کے ساتھ اس کو ایک منصوبہ بنا کے یہ ہیلا کیا جاتا ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک اس کا جو وقوع ہے وہ نہیں ہوتا، وہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک مشن بنا کے، ایک کاروبار بنا کے حلالہ کی فیکٹریاں تیار کر رکھی ہوتی ہیں، تو یہ ٹرینڈ معاشرے کو ان نقصانات سے نہیں بچا سکتا جو نقصانات طلاق دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کوئی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہیلے کیے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی اس نیچرل عمل کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین طلاقیں، یعنی بیسیکلی طلاق کی دو ہی قسمیں بن گئیں کہ ایک طلاق رجعی ہے جو چاہے رجوع بن نکاح ہے یا بغیر نکاح کے رجوع ہے، اور دوسری طلاق مغلظہ ہے کہ جس کے بعد عورت اس کے لیے فارغ ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ یہ اس آیت کے اندر 29 نمبر اور 30 نمبر آیت کے اندر یہ سارا ذکر چلا۔ آج ہم تھوڑا سا اسی آیت کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ذکر کریں گے جو طلاق سے متعلق جاننا ضروری ہیں، کہ طلاق کے یہ جو مسائل ہیں، طلاق کے یہ جو احکام ہیں، کیونکہ یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، اس پہ احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں، اس میں فقہائے کرام نے بہت بڑے بڑے چیپٹر باندھے، بڑے بڑے ابواب ہیں اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن یہ چند ایک چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ جو ہمیں عام معاشرے میں فائدہ دے سکتی ہیں، ہمیں عام معاشرے میں طلاق کے رجحان کو کم کرنے میں معاون ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ طلاق کی جو
الفاظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک کو طلاق صریح کہا جاتا ہے اور ایک طلاق صریح کہلاتی ہے اور دوسری طلاق کنایہ کہلاتی ہے۔ اب طلاق صریح کیا ہے؟ طلاق صریح سے مراد ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے جس میں طلاق کا مادہ ہے، طلاق کا لفظ پایا جا رہا ہے، طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے۔ جیسے تجھے طلاق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو طلاق یافتہ بن جا، تو طلاق یافتہ ہے، میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ صراحت کے ساتھ جو بولے جاتے ہیں۔ اب ان الفاظ کے اندر تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جدہن جد و ہزلہن جد، کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ الطلاق والنکاح والرجعہ، طلاق کا لفظ، نکاح کرنا اور رجوع کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں بھی اصل ہیں اور اصل میں بھی اصل ہیں۔ تو اگر کسی نے صراحت کے ساتھ کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا، صریح الفاظ کے ساتھ طلاق کا لفظ استعمال کر کے اگر اس نے یہ طلاق دے دی تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت نہیں تھی، میں نے ویسے لفظ بولے۔ اس میں پھر چاہے ایک دیتا ہے، وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک طلاق اگر دے دے گا تو وہ طلاق رجعی ہے، عدت گزرے گی تو اس کے بعد وہ اس سے نکاح ختم ہو جائے گا، دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ دو دے دے گا تو پھر بھی وہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرے گی تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ڈفرینس یہ ہوگا کہ اب اس کے اکاؤنٹ میں سے اگر ایک دے گا تو باقی دو بچ جائیں گی، اگر دو دے گا تو باقی ایک بچ جائے گی، اور اگر تیسری طلاق پھر دے دیتا ہے تو وہ مغلظہ ہو جائے گی بات، یعنی پھر اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں رہتی، پھر رجوع کا حق ختم ہے، نہ نکاح کے ساتھ نہ بغیر نکاح کے ساتھ۔ دوسری چیز ہے طلاق کنایہ۔ کنایہ کہتے ہیں کہ اشارے میں بات کر دینا۔ کنایہ میں دو چیزیں معتبر ہوتی ہیں، ایک تو اس شخص کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے اس سے کیا مراد لیا، اور دوسرا اس وقت کا جو سینیریو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اب اس وقت اس کا جو ہے نا وہ کیا اس نے مراد لیا تھا اس سے۔ اس میں جیسے کوئی کہتا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جا عورت کو، اور اس میں اگر وہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلی جا، جا اپنے گھر چلی جا، جا تو اپنے گھر کی ہو جا، میرے گھر سے چلی جا، میرا گھر چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے، میرا رستہ چھوڑ دے، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو کنائے کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس میں نیت معتبر ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی نے نیت کے ساتھ کنایہ کے الفاظ بول دیے اور نیت اس کی طلاق کی تھی تو ڈائریکٹ دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں، طلاق بائن واقع ہوتی ہیں، یعنی اس میں طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور وہی پھر جو بائن طلاق کا حکم ہے وہ اس پہ صادق آئے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نیت طلاق کی نہیں کی تھی تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی نیت پر اعتبار ہوگا، وہ سچ بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال اس پہ ہے۔ اب اس کو نہ تو کوئی قانون نہ کچھ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے وہ خود اس میں فیصلہ ہوگا۔ تو کنایہ کے الفاظ گویا کہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ کنایہ میں ایک دفعہ کنایہ کا لفظ ہے اور اس میں نیت شامل ہے تو دو طلاقیں واقع ہوگی۔ صراحت کے ساتھ اگر طلاق دی تو ایک طلاق دی ہے تو ایک ہے، دو دی ہیں تو دو ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ اس کا وقوع ہوگا اور وہ واقع ہوں گی جو دو طلاقیں ہیں۔ اب ایک قسم طلاق کی یہ ہے کہ طلاق سنت اور بدعت کے اعتبار سے کون سی طلاقیں ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اسلام کے نزدیک طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، میں گزشتہ درس میں بہت ساری چیزیں اس پہ ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی پہلے معاشروں میں اس طلاق کے اندر افراط اور تفریط پایا جاتا تھا۔ یہودیت کے اندر کیا ہے کہ طلاق کثرت سے دینے کا حکم تھا، جب دل کرے طلاق دے دو، چھوڑ دو، اس کو فارغ کر دو، یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی عورت۔ عیسائیت میں طلاق دینا شدت سے ممنوع تھا کہ جتنے دگرگوں ہو جائیں حالات، گھر کے اندر ناراض پڑے رہو، لڑائیاں جھگڑا کرتے رہو، فیملی آباد نہیں ہونی، لیکن طلاق نہیں دے سکتے الا یہ کہ وہ عورت زنا کی مرتکب ہو، فحاشی اور بے حیائی کی مرتکب ہو، تو پھر طلاق دے سکتے ہو۔ عیسائیت کے اندر جو عیسائیت کا مذہبی ادب ہے، دینی ادب ہے، اس کے اندر یہ حکم تھا کہ صرف ایک صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ ہندو مت کے اندر طلاق دینا ممنوع تھی، رومی تہذیب میں ممنوع تھی۔ عربوں کے اندر
یہ الگ بات ہے کہ رومی تہذیب میں یا ہندو مت کے اندر اب طلاقوں کی کثرت ہو گئی. عیسائیت میں تو طلاق سب سے زیادہ عیسائیت میں دی جا رہی ہے, ان کے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ رجحان بن گیا. عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ عورتوں کو طلاق دیتے تھے اور مذاق بنایا ہوا تھا, طلاقیں دیتے تھے, جب عدت پوری ہونے لگتی تھی تو پھر رجوع کر لیتے تھے. تو اس طرح عورت کو معلق رکھا ہوتا تھا, نہ تو اس کو آزاد کرتے تھے اور نہ اس کو رکھتے تھے. اسلام نے یہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں یہ اس مظلوم عورت کی جنس کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہیں جو قبل از اسلام عورت بھگتتی آ رہی تھی اور آج بھی معاشرے میں دنیا پوری میں بھگت رہی ہے. لیکن اسلام نے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ عورت کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ اس کو 100 طلاقیں دے دو یا طلاق دو اور پھر رجوع کر لو, طلاق دو اور پھر رجوع کر لو. نہیں, بس لمیٹیشنز بیان کر دی کہ بس طلاق 2 مرتبہ ہے, بنیادی طور پہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اسلام نے اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا مرد کے اعتبار سے بھی کہ اگر ناگزیر ہو جاتی ہے, طلاق دینی پڑ جاتی ہے, حق تو مرد کو دے دیا, لیکن کیا ارشاد فرمایا, ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور غصہ دلانے والی چیز کیا ہے, طلاق ہے. عورت کو خلا کی شکل میں علیحدگی لینے کا حق تو دے دیا, لیکن یہ فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ اور طلاق طلب کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. معاشرے کا یہ یونٹ جو فیملی ہے, اس یونٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے, اور اس میں سب سے زیادہ پروٹیکشن عورت کی ہے. عورت کو یہ آنر دی کہ جس کو بیاہ کے لائے ہو اس کو پھر کھلونا مت بنا لو, اگر نہیں رہنا اس کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو. یہ دیکھیں, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فامساکم بمعروف, اب یا تو اس کو معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے روک لو, او تسریح باحسان, یعنی روکنے میں بھی معروف کا لفظ یوز کیا کہ مذاق نہیں ہے, اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے, تنگ کرنے کے لیے نہیں روکنی. اگر نہیں روکنا, او تسریح باحسان, پھر اسے احسان کے ساتھ آزاد کر دو, اس کو معلق نہ چھوڑو, اس کو آزادی دے دو تاکہ وہ اپنا فیصلہ, نیکسٹ فیصلہ زندگی کا خود کر سکے, وہ اپنے لیے خود کوئی فیصلہ متعین کر سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے. او تسریح باحسان, یا اسے احسان کے ساتھ آزاد کر دو. اسے یہ بھی نہیں کہا کہ اسے طلاق دے دو, یہ نہیں کہا کہ اس کو کچھ اور جملے بولو, برا بھلا کہو. تسریح, آزاد کرنا, کیونکہ بیسیکلی مقصد آزاد کرنا ہوتا ہے. او تسریح باحسان, اس کو میں بعد میں دوبارہ ذرا جب اس کی بات آئے گی طلاق کی اقسام کی تو اس میں بیان کروں گا. لیکن یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ معروف کا لفظ اور احسان کا لفظ ذہن میں لائیے گا کہ عورت کو یہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر علیحدگی ہونی ہے تو ایک تو تم نے یہ رائٹ اپنا لے سکتی ہو, پھر تم فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤ, جیسے پیچھے اس کا ہمارا ٹاپک چلا خلا کا. لیکن جب مرد کو کہا گیا کہ رکھنی ہے تو معروف طریقے سے رکھو یا پھر اسے احسان کے ساتھ رخصت کر دو. احسان سے مراد دوسری جگہ پہ یہ ارشاد آیا کہ اس کو کوئی جوڑا کپڑا دے کے اس کو تحفے طائف دے کر رخصت کرو. ہاں, متعوہن, ان کو کچھ ساز و سامان دے دو. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے یہ خالصتاً عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ عورتوں کو ہر لحاظ سے ریزنیبل طریقے سے رکھو اور ریزنیبل طریقے سے رخصت کرو. نہ تو رکھ کے بے عزت کرو اور ذلیل و رسوا کرو, نہ بھیج کے اس کو تنگ اور ذلیل کرو. اور پچھلی آیت میں تھا کہ اس سے کچھ بھی مت واپس لو جو تم نے انہیں دے دیا ہے. اس کو دیا ہوا حق مہر اس سے واپس نہیں لے سکتے, اس کو جو ہے نا دیے ہوئے تحفے تحائف واپس نہیں لے سکتے, اس کو دیا ہوا خرچہ اور مال واپس نہیں لے سکتے. ہاں, ولا یحل لکم, تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا, کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے اس میں سے واپس لے لو. اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے, آگے صرف واپس لینے کی شکل خلا کی ہے جو کہ اسی آیت میں بیان کر دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کو پسند تو نہیں کیا, لیکن اس افراط اور تفریط کو ختم ضرور کیا ہے جو قبل از اسلام پچھلی تہذیبوں میں, مذاہب میں رائج تھا, چلا آتا تھا. اس کو ایک بیلنس دے دیا, ایک جو ہے نا وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کی یہ پروٹیکشن دے دی عورتوں کو. مردوں کو بھی پروٹیکشن دے دی, عورتوں کو بھی پروٹیکشن. مرد بھی پابند ہو کر نہیں رہ سکتا, اگر اس کی عورت کے ساتھ نہیں نبھ رہی, عورت کوئی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ اس کا نباہ ہوتا, تو مرد بھی آزاد ہے, عورت بھی اس حوالے سے آزاد ہے. دونوں کو اپنے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وے آؤٹس اور یہ احکام دے دیے. اب طلاق کے واقع ہونے کے اعتبار سے اور طلاق کی جو دینے کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ 2 بنیادی طور پہ قسمیں ہیں. ایک طلاق سنت ہے اور ایک طلاق بدعت ہے.
طلاق سنت سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس کو یہ مسنون عمل ہے اور اس طریقے سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو طریقہ بتایا گیا یا صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا، وہ بدعت والی طلاق جو ہے جس کو بدعت قرار دیا گیا، اس کے مقابل اس کو سنت قرار دیا گیا. یہ آسان طریقہ ہے. اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں طلاق سنت کی. طلاق سنت کیا ہے؟ پہلی قسم ہے طلاق احسن، دوسری قسم ہے طلاق حسن. یہ دونوں طلاق سنت کی قسمیں ہیں. اب طلاق احسن کیا ہے؟ احسن کا مطلب ہے سب سے خوبصورت، سب سے بہترین. یہ تعلیم میرے خیال میں ہماری ہر نوجوان نسل کو، چاہے وہ اسکول سے اوپر جا رہے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ملنا یہ لازم ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس آنا لازم ہے کہ طلاق کیا چیز ہوتی ہے. بیسیکلی طلاق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علیحدگی ہوتی ہے نا. اس کی سب سے بہترین شکل جو صحابہ کرام میں رائج تھی اور صحابہ کرام اس کو اختیار کیا کرتے تھے، یہ شعور دینا بہت ضروری ہے. اور وہ طلاق احسن ہوتی تھی. طلاق احسن یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے ایسے طہر میں، ایسی پاکیزگی والے دورانیے میں کہ جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو اپنی زوجہ سے، اس کو ایک طلاق دے دے، اور اس طلاق کو دینے کے بعد وہ اس کی عدت گزرنے دے، وہ آزاد ہو جائے گی. جو مقصد تھا طلاق کا وہ حاصل ہو جائے گا. اب وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد، اور یہ بھی اس سے جان چھڑا سکتا ہے. لیکن اپنے اختیارات، واپسی کے دروازے بند نہیں ہوتے. اس میں نکاح کے ذریعے رجوع کا اختیار ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، ایک طلاق دی اور ایسے طہر میں دی. اصل میں یہ ساری چیزیں کیوں اس کو احسن طلاق قرار دے رہی ہیں؟ عورت کے حقوق کے لیے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. اگر عورتوں کو طلاق دینی پڑ جائے تو ان کو ان کی عدت کے اعتبار سے دو، کہ ایسی جو طلاق ہے وہ نہ دو کہ جس کی وجہ سے ان کی عدت طویل ہو جائے، یا اب دیکھیں ایسا طہر جس میں اس نے صحبت نہیں کی تو اس کے بعد سب سے مختصر عدت گزاری جائے گی کہ اس نے اس طہر میں کوئی صحبت بھی نہیں کی، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر 3 مہینے گزریں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. عورت کو ریلیف آفٹر طلاق بھی چاہیے نا، وہ آگے نکاح کر سکے، اس کی اگلی لائف شروع ہو سکے. اگر بھائی یہ نہیں فیصلہ کرتا رجوع کا، اور اگر اس نے کوئی ایسی جو اگلی ہم قسمیں بیان کر رہے ہیں، اس نے اگر ایسی ٹائمنگ میں طلاق دے دی کہ جیسے حیض کے دنوں میں طلاق دے دی. اب حیض کے دنوں میں طلاق دینا وہ آگے ہم بیان کریں گے کہ وہ طلاق بدعت کی قسم ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ وہ حیض تو کاؤنٹ نہیں ہوگا جس میں طلاق دی ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا گزرا ہوا. اب اگلا قرآن مجید میں آیا کہ 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی، تو اب وہ گویا کہ 4 حیض بن جائیں گے، عدت لمبی ہو گئی. یا جس طہر میں اگر اس نے صحبت کر لی اور پھر طلاق دے دی تو پھر میں بھی اس کو حمل ٹھہر جائے اور اس کی عدت 9 مہینے تک ہو جائے. جب تم نے طلاق ہی دینی تھی تو پھر صحبت کیوں کی؟ پھر اس کو یہ بھگتنا پڑے گا. اگر وہ اس میں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر 9 ماہ تک عدت گزارے گی، تو یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے اس کو احسن قرار دیا گیا کہ طہر میں طلاق دے، ایسا طہر جس میں صحبت نہ کی گئی ہو، اور اس کے بعد اس کو عدت گزرنے دے، وہ متعلقہ فارغ ہو جائے گی، تسریح باحسان کا مصداق ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ سب سے پسندیدہ طلاق ہے. یعنی معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کو، بوڑھوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بھائی طلاق اگر دینی ناگزیر ہو جائے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ طلاق سے بچا جا سکے، طلاق دینا لازم ہو جائے، طلاق کے بغیر گزارا کوئی نہیں، تو صرف ایک طلاق دے کے، طلاق احسن دے کے اپنی اس خواہش کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس کو پورا کر سکتا ہے، اور وہ جو معاشرے کا جو مسائل ہیں، معاشرے کے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. ایک طلاق دے دی، مسئلہ حل ہو گیا، جو کچھ چاہتے ہو وہ پورا ہو گیا. اب دوسری کی یا تیسری کی تمہیں اجازت کس نے دی ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے کہ تم دوسری اور تیسری دے دو؟ پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا ہے ہمارے مسلمانوں کو کہ وہ 2 یا 3 طلاقیں دے کے بیٹھ جاتے ہیں.
اور پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. آگے ہم اگلا ایک لیکچر انشاءاللہ ایک درس ہمارا وہ 3 طلاقوں کے موضوع پہ الگ سے ہوگا. لیکن یہ جہالت کی بات ہے, یہ اویئرنیس کی کمی کی بات ہے کہ 3 طلاقوں پر جا کے ہماری جو ہے نا زبان رکتی ہے ہمارے معاشرے میں. ہاں 3 طلاقوں سے کم پہ اکتفا ہی نہیں کیا جاتا. بھائی 3 طلاقیں دینے کی تمہیں کس نے کہا ہے؟ 3 طلاقیں تو اینڈ لمٹ بتائی گئی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ عورت سے علیحدگی کے لیے شرط ہے. بھائی تم نے 1 طلاق دینی ہے, جان چھوٹ گئی عورت کی تم سے اور تمہاری عورت سے, تو بس ٹھیک ہے علیحدگی اختیار کر لی. یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ہماری نوجوان نسل کو خصوصاً اس بات کا پتہ ہونا لازم ہے, کیونکہ نوجوانوں میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جب طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر, اپنی جو ہے نا وہ جتن کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے. اب بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے, بعض میں مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا, گنجائش ہی نہیں بچتی. تو یہ شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے, یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ 1 طلاق واحد طلاق ہے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. طلاق دینے سے جب علیحدگی مقصود ہے تو وہ 1 سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. 2 کا آپشن یا 3 کا آپشن یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو طلاق احسن کہا گیا. صحابہ کرام اسی طلاق کا استعمال کرتے تھے, اور اگر صورت ایسی بن جاتی تھی کہ رجوع کرنا پڑے تو رجوع کر لیتے تھے. بعض صورتیں ایسی آئیں جس میں 1 سے زائد طلاق دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غصہ کیا, وہ بات آگے ہم بیان کرتے ہیں. دوسری طلاق کی قسم ہے طلاق حسن. یہ بھی طلاق سنت کہلاتی ہے, یعنی بدعت نہیں ہے, یہ طلاق ممنوع نہیں ہے, جائز شکل ہے ایک. اور طلاق حسن یہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا طہر جس میں صحبت نہ کی ہو اس میں 1 طلاق دے دے, پھر اس کی حیض کی حالت گزرے, اگلا طہر آئے اس میں بھی صحبت نہ کرے اور دوسری طلاق دے دے 1 مہینے کے بعد تقریباً. پھر اس کی وہ طہر گزر گیا, اس کا حیض کا حالت گزر گئی, اب وہ تیسرا طہر آیا جس میں اس نے صحبت نہیں کی, اس میں وہ تیسری طلاق دے دے, اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی عدت گزرنے دے, تو وہ اس طرح طلاق ہو جائے گی. یعنی طلاق حسن یہ ہے کہ وہ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دے. اب اس میں اس کو مارجن مل جاتا ہے, 1 طلاق دی, مہینہ گزر گیا, اب اس مہینے کے اندر اگر اس کا مائنڈ بدل جاتا ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے. یعنی بیسیکلی تو یہ چیز طلاق احسن میں 3 مہینے تک میسر ہے کہ انسان رجوع کر سکتا ہے, لیکن اگر 3 دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور 3 ہی دینی ہے, یعنی مکمل طور پہ علیحدگی اختیار کرنی ہے, تو اس کو اس طرح ہر مہینے میں 1 طہر میں 1 طلاق دے کر وہ 3 مہینوں تک اس کو لے جا سکتا ہے. اس دوران وہ سوچ بھی سکتا ہے, سمجھ بھی سکتا ہے, ان کی صلح کی کوئی صورت بنتی ہے یا وہ کوئی دوبارہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیتا ہے, تو اس کے پاس یہ گنجائش موجود ہے. اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک اچھی صورت ہے طلاق دینے کی, بجائے اس کے کہ کوئی شخص فوری طور پہ طلاق دے دے. اب ان دونوں صورتوں میں طلاق احسن ہے یا طلاق حسن ہے, اس میں جن خواتین کو حیض نہیں آتا تو ان کے لیے پھر یہ 1 مہینے کا دوسری صورت میں اختیار ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے میں 1 ہے, دوسرے مہینے میں دوسری ہے, تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی جا سکتی ہے. اور جو پہلی صورت ہے اس میں پھر یہ ہے کہ وہ طہر ایسا اس مہینے میں اس نے اس کو جمع نہ کیا ہو, اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو, تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. یعنی اس کے بعد اس کی عدت پوری ہونے دے. عدت جو بھی ہے اس کی, وہ اگر حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض ہوگی, نہیں آتا تو وہ 3 مہینے ہوگی. عدت گزر گئی, اب وہ 1 طلاق لے کر بھی عورت فارغ ہو جائے گی اور کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کو لوگوں کو سمجھانے کی, نوجوان نسل کو, کہ وہ اس 1 طلاق پر اکتفا کریں. اس کو طلاق سنت اور طلاق احسن کہا گیا ہے. یہ سب سے اچھی شکل ہے. اس طلاق کے علاوہ معاشرے میں کسی طلاق پر اگر مجھے قانون سازی کی اجازت ملے تو میں قانون سازی کروں گا کہ جو 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق دے اس کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزا دی جائے. تب یہ رکے گا یہ رجحان. کیوں؟ طلاق سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 1 طلاق سے حاصل ہو جاتی ہے. جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ 1 سے زائد طلاقیں دے کے 2 3 دے کر اس کے بعد مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی طلاق احسن کو قانون کی شکل دینی پڑے گی. فقہا نے تو بیان کر دیا, کتب میں تو موجود ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے تو 3 پہ جا کے ختم ہوتی ہے, پھر مسائل فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. یہ 2 طلاقیں ہیں جو طلاق سنت کے ذیل میں آتی ہیں. سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے, بدعت کی اپوزٹ ہیں یہ. تیسری طلاق ہے طلاق دوسری قسم جو ہے طلاق بدعت. طلاق بدعت کیا ہے؟ بدعی طلاق بھی اسے کہا جاتا ہے.
کہ یہ طلاق وہ طلاق ہے کہ کوئی شخص حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے دے، کوئی شخص اس کو جو ہے وہ اس کی پریگننسی کے دوران دے دے، ایٹ دا اسپاٹ 2 طلاقیں دے دے، ایٹ دا اسپاٹ 3 طلاقیں دے دے، یہ 3 طلاقیں ہیں یا 2 طلاقیں ہیں یا حیض کی حالت میں طلاق دی ہوئی ہے، تو یہ طلاقیں بدعی کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو ایسی رپورٹ ملتی تھی، جب ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ یکمشت 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے وہی بھی نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہمارا اگلے لیکچر کا ٹاپک ہے کہ کیا 3 دی ہوئی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری فرمایا تھا۔ اب یہ ایک الگ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں دی ہوئی 3 واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے صرف اسی ٹاپک پہ۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر اسی پہ ہوگا انشاءاللہ، انہی آیات کے حوالے سے کہ جب یہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک مجلس میں ہے یا مجلس سے ہٹ کے ہے، تو پھر اس کی کیا شکل ہوتی ہے یا اس کا وقوع کیسے ہوتا ہے، کن کے نزدیک وہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے، کن کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اس پہ آج کل بڑے مسائل لوگ جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کی جاتی ہیں، لیکن جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، کوشش یہ کی جائے کہ معاشرے کے اندر فیملی کو مضبوط رکھا جائے، قائم رکھا جائے، اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ آلریڈی اسلام نے عورت کو اتنا ایک پروٹیکشن دیا اور ایسے حقوق دیے جو پہلی شریعتوں میں، پہلی تہذیبوں میں نہیں تھا۔ پھر یہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں یہ عورتوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اسلام نے دیے کہ عورت کوئی مذاق نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی جملہ بولا نکاح کر کے لے کے آئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو 2-3 طلاقیں دے دو، رجوع جب عدت گزرنے لگے پھر رجوع کر لو، پھر چھوڑ دو، پھر رجوع کر لو، ناٹ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے بس، اس کے بعد اور کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلی ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر یا تو اپنے پاس روک لو یا اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دو، کچھ دے دلا کے، کچھ تحفہ طائف، کچھ وہ سارا کچھ دے کے، اور اس کو دی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا اس میں سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ کس کے حقوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے؟ یہ عورت کے حقوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے کہ اس کو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ، دیا ہوا کچھ بھی لینا نہیں ہے، عدت اس کی اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی لازم ہے اس کو۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، 3 ماہ جو عدت کے دورانیہ ہے تقریباً وہ شوہر کے گھر میں نان نفقہ رہائش شوہر کے ذمہ ہے، یہ اس کے بعد ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے شوہر پہ، اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کے گھر چلی جا جی، اٹھا جی بستر، اسی دن اپنا بیگ اٹھا اور گھر پہ چلی جا۔ ہمارے ہاں سوشل لیول پہ وہ اخلاقی روایات ہی تباہ ہو کے رہ گئی ہیں جو اسلام نے ہمیں دی تھی۔ ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں ولا یحل لکم سے جو منع کیا گیا ہے کہ تم ان کو دیا ہوا واپس نہیں لیتے، سب سے پہلے بکسے ایکسچینج ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیا تھا، یہ تم نے دیا تھا، ہمارا ہمیں دے دو، اپنا اپنا لے لو۔ اس کو دیا ہوا سونا چھین لیا جاتا ہے، پیسے لے لیے جاتے ہیں، اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نو، جب تم اچھے حالات میں تھے اس وقت جو کچھ دیا ہے ولا یحل لکم، حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے، سوائے ایک شکل کے جو بعد میں بتائی گئی کہ خلا کی شکل میں، اگر عورت تم سے علیحدگی چاہتی ہے پھر وہ اپنا حق مار جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے اور تم اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دو، یا اسی کے ایکول جو کوئی اماؤنٹ ہے وہ دے کر خلا لے سکتی ہے۔ تو یہ طلاق کی اقسام ہیں، میں نے اس لیے ضروری سمجھی کہ یہ طلاق ہی کی آیات جو پچھلا ہمارا درس ہوا تھا اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ضروری ہے کہ یہ الگ سے اقسام کا ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ معاشرے کے اندر اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی کو طلاق کی تو وہ کس طریقے سے طلاق دے سکتا ہے، اسے کیسے طریقے سے طلاق دینی چاہیے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، فیملیز کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے، کھل کے ابا جی کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے بات کرنی چاہیے کہ بھئی شادی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ رشتہ زندگی بھر قائم رہے، یہ ہے نکاح کا فلسفہ، یہ بندھن نکاح کا اتنا مضبوط بنا دیا۔ لیکن اگر کسی وقت ایسی نوبت آتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے نکاح کا طریقہ سکھا دیا ایسے یہ چیز سکھا دی۔ ہمارے یہاں شرم و حیا کی باتیں، ساری عمر نہ ابا بیٹھ کے بچے کے سامنے بات کر سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کے سامنے بات کر سکتا ہے، اور اس شرم حیا میں وہ بلنڈرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو جہالت شرماتی ہے اس سے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں بڑی عجیب عجیب، پھر جب مفتیان کے سامنے کیسز آتے ہیں، عدالتوں کے سامنے کیسز آتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کہاں پڑا ہے ہمارا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اتنی جہالت پائی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ کون سمجھائے گا ہمارے علماء کو ان مسائل کو فقہی انداز یا فقہی منہ شگافیوں اور باریکیوں سے ہٹ کے ان مسائل کو سوشل انداز میں پبلک کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگ سوشلی اس کو سمجھیں، سوشلی اس کے اندر جو ہے نا وہ اویئرنیس حاصل کریں، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی یہ جو ڈومیسٹک لائف ہے، ہماری عائلی زندگی ہے، خاندانی نظام ہے، یہ کیسے چلے گا ہمارا۔
اگر یہ شعور آ جاتا ہے تو یہ جو ریشو ہے نا ہماری فیملیز کے ٹوٹنے کی بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ شعور نہیں ہوتا تو پھر جھگڑے اور لڑائیاں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشرتی شعور دے, قرآن کی سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.